بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم اپنے اور کالر سے بات کرنے سے پہلے مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قدیر ملک صاحب بھی ہیں, لیکن ابھی ہم آئیں گے ادھر. ابھی بات ہو رہی تھی حضرت احمد احمد صاحب, مرزا مظفر احمد صاحب کی, جو کہ پاکستان کی انتہائی گراں قدر خدمات جن کو سر انجام دینے کی توفیق ملی, اقتصادی سطح پہ بھی, حکومتی سطح پہ بھی, ہر لحاظ سے بڑے خاموش خدمت گزار لیکن بڑی گراں قدر خدمات آپ نے سر انجام دی. آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے ایک سرتاج عزیز صاحب ہیں. سرتاج عزیز صاحب پاکستان کی حکومت کی سطح پر بیوروکریٹک سطح کے اوپر مختلف خدمات سر انجام دینے کے علاوہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. سرتاج عزیز صاحب سے ہم نے جو بات چیت کی وہ ریکارڈڈ گفتگو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. السلام علیکم سرتاج عزیز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرتاج عزیز صاحب, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں احمد احمد صاحب, مرزا مظفر احمد صاحب کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کے ایک معروف اکانومسٹ ہیں, بلند پایہ اکانومسٹ ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. آپ سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے. جی, احمد صاحب پاکستان کے بہت ہی قابل اور دیانتدار سول سرونٹ تھے, اور انہوں نے کافی اہم پوزیشنیں جو ہیں وہ سنبھالی تھیں. تو 60s میں جب میں پلاننگ کمیشن میں آیا تو وہ شروع میں فائنانس سیکرٹری بنے اور اس کے بعد پھر ڈپٹی چیئرمین بنے 66 میں. تو ان کی زیر نگرانی جو پلاننگ کمیشن کا کام تھا وہ بہت ہی اس میں بہتری آئی. ویسے بھی 60s میں پلاننگ کمیشن جو ہے وہ بہت سینٹرل پوزیشن تھی اس کی, کیونکہ ایوب خان جو تھے وہ چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن کو, ڈپٹی چیئرمین منسٹر کا سٹیٹس تھا, اور پلاننگ کمیشن میں بہت اچھی ٹیم تھی ٹیکنیکل سبجیکٹس کی اور دوسروں کی. تو اس میں جو پوری ٹیم تھی اس میں قمر الاسلام ہمارے سیکرٹری تھے, محبوب الحق, میں, معین بقائی, ہم 3 سینئر اکانومسٹ تھے. ہمارے ساتھ پوری ٹیم تھی. شفیع نیاز ایگریکلچر کے تھے, این قریشی انڈسٹریز کے تھے, ڈاکٹر ایم ایس قریشی واٹر اینڈ پارک کے تھے, اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل سیکشن تھے تمام کے. تو یہ کوئی 20-25 بندوں کی بڑی اسٹرانگ ٹیم تھی, اور احمد احمد صاحب اس کے لیڈر تھے. تو 60s میں جو پلاننگ کمیشن کا رول تھا وہ ورلڈ بینک نے بھی اور باقی سب نے ایکنالج کیا کہ نہ صرف ہماری جو پلاننگ پروسیس ہے کہ سیکنڈ 5 ایئر پلان کی پرفارمنس اور اس کے بعد تھرڈ 5 ایئر پلان کا جو اسکوپ تھا وہ, بلکہ جو پالیسی میکنگ تھی ڈے ٹو ڈے اکنامک, اس کا مرکز پلاننگ کمیشن تھا. اور احمد احمد کی لیڈرشپ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی ویلیویبل تھی, کیونکہ ان کی جو شخصیت میں شفقت بہت زیادہ تھی اور بہت ہی کائنڈ, اور ایک ٹیم کو ڈیولپ کرنے والی ان کی طریقہ کار تھا, جو میتھڈ آف ورکنگ تھا. تو وہ جو میرے اسی لیے جو 10 سال تھے 60s کے, وہ ان کی وجہ سے پلاننگ کمیشن میں ایک بہت ہائی پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد سے پلاننگ کمیشن کو وہ رول پھر کبھی نہیں ملا ان کے جانے کے بعد. تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار تھا, اور اس لیے یہ جو پاکستان کی جو اس وقت کی تاریخ تھی, کیونکہ 60s میں پاکستان نے 6.5% گروتھ حاصل کی, اکنامک لبرلائزیشن شروع ہوئی تھی اس وقت, جبکہ یہ فیشنیبل نہیں تھا انڈسٹریل سیکٹر میں, فائنینشیل سیکٹر میں اور کمرشل سیکٹر میں. اور یہ اس کی وجہ سے جو ہماری انویسٹمنٹ ہوئی 60s میں باوجود 65 کی لڑائی کے, وہ ایک کافی اچھی پرفارمنس تھی. تو سرتاج عزیز صاحب یہ محمد صاحب کی اوور آل کنٹریبیوشن تھی. جی, تو پلاننگ کمیشن نے ان دنوں میں جو ہے وہ کوئی ایسے سیلینٹ ان دنوں میں جو کام کیے ہوں ان کو اگر کچھ ذکر کر سکیں, بتا سکیں آپ ہمیں. لیکن ان کے جو اہم چیزیں تھیں, ایک تو یہ تھا کہ جو ڈے ٹو ڈے اکنامک مینجمنٹ تھی اس میں جتنی کیبنٹ سمریاں تھیں وہ پلاننگ کمیشن میں آتی تھی, اور ایوب خان کا بریف وہاں بنتا تھا. ایز پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی تھے. تو ہمارا جو انفلوئنس تھا پالیسی میکنگ پر, چاہے بجٹ کی اسپیچ تھی, چاہے امپورٹ پالیسی تھی, وہ بہت پرومیننٹ تھا. لیکن اس کے بعد جو احمد صاحب کی جو ایک میں کنٹریبیوشن اسپیشلی یاد کروں گا, وہ یہ تھا کہ لیٹ 60s میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں کافی ٹینشن آ چکے تھے,
جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی لڑائی کے بعد 66 میں مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس آئے تھے اینڈ دے ور سیکنگ گریٹر اٹانومی. تو اس پہ احمد صاحب نے 2-3 اہم انیشیٹو لیے تھے اور انہوں نے وہاں کے گورنرز کے نیچے پالیسی کمیٹی بنائی تھی, ایج لیول پر بھی, ایگریکلچر پر بھی, انڈسٹری پہ بھی, اور خود اس کے ممبر تھے اور فائنانس سیکٹری ممبر تھا اور باقی افسر ممبر تھے, تاکہ جو پالیسی میکنگ ہے ان دی انٹرسٹ آف ایسٹ پاکستان وہ ڈھاکے میں ہو انڈر دی چیئرمین شپ آف دی گورنر ایسٹ پاکستان. اس طرح کی کمیٹی یہاں بھی بنی تھی ٹو کریٹ پیرٹی. تو اس کے بعد پھر جب وہ فورتھ 5 ایئر پلان بن رہا تھا 69-70 میں, کورنگ دا پیریڈ فرام 7 to 75, وہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن بن گیا تھا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کہ آیا دونوں صوبوں کا ایک کامن پلان ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو اس میں ہی پلیڈ اے ویری میجر یونیفائنگ رول ان ٹرمز آف ٹرائنگ ٹو کیپ. انہوں نے جو پہلے ایوب خان کو پھر یحییٰ خان کو ورچولی یہ کنونس کیا کہ جی آپ پولیٹیکلی اگر دونوں میں اکٹھے رہیں تو اکانومی میں اگر فرق ہو بھی جائے اور وہ ان کے ریسورسز انہیں کو دے دیے جائیں, مینجمنٹ ان کو دے دی جائے, کوئی حرج نہیں ہے. تو اٹ واز اے ویری سارٹ آف پولیٹیکلی اسٹیوٹ سارٹ آف تھنکنگ آن ہز پارٹ. اور بلکہ جو مارچ 71 میں فائنل نیگوسیشن تھی بیفور دا ملٹری کریک ڈاؤن, اس میں ان کے ساتھ گیا تھا ایسٹ پاکستان ڈھاکہ. تو وہ انہوں نے یہی فارمولا دیا کہ 1 country 2 economies is better than 2 countries. اور لیکن انفارچونیٹلی وہ تھنگز ہیڈ گون ٹو فار اور اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ہز رول ان کیپنگ ایسٹ اینڈ ویسٹ ایون دا ایسٹ پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا دے ور آلسو سرپرائز کہ ان کا جو اپروچ ہے کتنا کنسٹرکٹیو ہے اور پازیٹیو ہے.